مرو ابا بکر فلیؤم بالناس، مرض الوفات میں پیغمبر نے حکم دیا ابو بکر کو کہو امامت کرے۔ رسول اللہ کی بیماری میں 14 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ جب خلافت کا مسئلہ طے ہونے لگا، بنو ثقیف ساعدہ میں عمر نے کہا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ پیغمبر نے ہم سب کے ہوتے ہوئے ان کو امام بنایا، کون ان کے فضائل میں ان کا ہمسر ہے؟ فاجمع علیہ المہاجرون والانصار، سب کا اتفاق ہو گیا کہ ابو بکر جیسے کوئی نہیں، امامت دلیل ہے تمام شرافت۔ اور حضرت بیماری میں عباس اور علی پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے، کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر، لیکن نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ ذرا سی بات پر جو ہے تھوڑا سا مولوی بڑا ہو گیا، زیادہ مشہور ہو گیا، تو پہلا منصب جو اللہ چھینتا ہے یہ نماز نہیں پڑھاتا۔ کوئی طالب علم پڑھا لے، اور طالب کی کیا نمازیں ہوگی، اس کا پتہ کیا چلتا ہے؟ فقہاء لکھتے ہیں فالعالم احق بالامامہ، بڑا عالم نماز پڑھائے، بڑا بزرگ پڑھائے، بڑا قاری پڑھائے، بڑا حافظ پڑھائے، شرف ہے، منصب الشریف۔ قال لا ينال احد الظالمین، اللہ نے فرمایا نہیں مل سکتا یہ ظالموں کو، میں وعدہ نہیں کرتا ہوں۔ والمراد بالامامت ہاں ہونا النبوہ او ما هو اعم منه، نبوت اور نبوت کی شاید نشان لیاقت۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ السُّلْطَنَةُ أَوِ الْإِمَامَةُ بِالْمَعْنَى الَّذِي اخْتَرَعَهُ الْإِمَامِيَّةُ، وہ امامت مراد نہیں ہے جو روافض کے ہاں مشہور ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ أَصْلٌ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ إِمَامًا حَتَّى قَالَ لِسَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ 123۔ اللہ، امتحانوں سے نکلا ہوا آدمی وہ امامت کرے تو مزہ آتا ہے۔ اللہ اللہ، درد و غم کی امامت، شکر و فکر کی امامت۔ اب جب امام مقرر ہوا تو امامت کرے گا کہاں؟ مسجد کون سی ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے مقرر کیا بیت اللہ جائے اجتماع لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ۔ مثابت، صاحب یسوب مانا رجوع ہونا، سارا جہان وہاں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چون کعبہ قبلہ ہر جات شد از دیار بعید، روند خلق بدیدارش از بسی فرسنگ، ایسا دور مقام لیکن سارے لوگوں کے دلوں میں محبت۔ سبحان اللہ۔ امام طحاوی نے احکام القرآن میں مثابت کے نیچے لکھا ہے کہ وہاں مرور بین یدی المصلی میں قدر سہولت ہے، وہ شدت نہیں ہے جیسے بعض اعراب جاہل کرتے ہیں، کوئی سامنے سے گزرے گا تو لڑ پڑتا ہے۔ مثابت ہے، سب گزرتے ہیں، کون بچ سکتا ہے؟ قصدن نہ گزرے۔ یاد کرنے کا ہے جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو جائے اجتماع لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، مسجد کیسی ہونے چاہیے؟ جس میں ہر وقت رش ہو اور ہر طرح امن ہو، مسجد کے آداب و احترام کا پورا لحاظ ہو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اختیار کرو مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر فرمائی۔ جب حضرت اس سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی جگہ 2 رکعت پڑھ لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر طواف کر رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے یہ ایسا، یہ ایسا، یہ حکیم ہے، یہ ملتزم ہے، یہ حجر اسود ہے، رکن یمانی، یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو عمر نے کہا 2 رکعت پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ما عمر کو، مجھے تو نہیں کہا گیا۔ جب دوبارہ اس جگہ آئے، طواف پورا ہو گیا، جبریل آیا اور یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا چل عمر مبارک ہو،
تیری خواہش پر حکم آیا قیامت تک لوگ طواف کر کے 2 رکعت واجباً وجوباً پڑھیں گے. رکعتیں نے طواف وجوبی. یہ بھی موافقات عمر کی دوسری آیت ہو گئی. پہلی تو وہ تھی من کان عدوا لجبریل. اللہ اس جگہ انہوں نے شیشے کا چبوترا بنایا ہے, درمیان میں پتھر پر حضرت کا قدم مبارک. تو لوگ آ کے دیکھتے ہیں, دیکھنے کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں, لیکن وہ سعودی جو کمکل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ چوما چاٹی کر رہے ہیں. اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں, وہ ادھر لگایا چوما یہ کیا وہ کیا. حالانکہ چومنا تو صرف حجر اسود کی خصوصیت ہے. اہل اللہ نے بزرگان دین کے ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دی ہے, پسند نہیں کیا ہے, کیونکہ یہی چیز آہستہ آہستہ شرک کا ذریعہ ہو جاتی ہے. میں ایک مصری کو دیکھا, مصری ان پر زورا ہو رہے بہت زیادہ, عربی میں بھی اور ویسے بھی طاقت مصر کی زیادہ ہے. سعودی ڈرتے ہیں. ایک مصری آہستہ آہستہ آیا, شرطے کو بھی دیکھ رہا ہے اور وہ جو شیخ کھڑا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے. مقام ابراہیم کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے. اس نے کہا ایش ہاں خوش. مقام ابراہیم پکڑنا چاہتا. اللہ هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی لا يجوز. هذه آیا شرطہ بھی بھاگ گیا, شیخ بھی چھٹ گیا, وہاں کا خوب تسلی سے پکڑ لیا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہاتھ لگاؤ, یہ کہتے مت لگاؤ. یہ کیا مصیبت ہے. یہ ہاتھ لگانا اس کو ہاتھ لگانا نہیں, اگرچہ یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے, مگر چوما چاٹی اور شرک و بدعت نہ ہو. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کا مطلب یہ کہ مقام ابراہیم کے پر آ کر شکر کے 2 رکعت پڑھو. یہ مطلب حاصل آیا نہیں ہے, وہ ظاہر میں چل رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی تخذو وانتم تقولون اللہ. مقام ابراہیم بالکل کعبے کے سامنے لگا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حاجی صاحبان ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں, درمیان میں ایک پتھر نصب تھا. حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ اس کو پیچھے لے جاؤ. اور جہاں آج مقام ابراہیم ہے یہ اس وقت مطاف کا آخری حصہ تھا. اس پر مطاف ختم ہو گیا, بس صرف 2 رکعت پڑھنے کی جگہ. اب تو ماشاءاللہ بہت بڑی جگہ ہے. اللہ اور بڑھائے اور سلامت رکھے. 2 عقیدے ایسے ہیں جو اسلام کی حفاظت اور بقا کے ضامن ہیں. ایک ختم نبوت اور ایک کعبۃ اللہ کی تکریم و تعظیم. یاد رکھ قالہ البنوری رحمہ اللہ. وسنتکلم علیہا اذا جاء الاوان انشاءاللہ.